دوستو روحانی آپریشن کا ایک خاص عمل آپ حضرات کو دینے جا رہا ہوں۔ کبھی آپ نے سنا ہی ہوگا کہ روحانی آپریشن کیا جاتا ہے۔ روحانی آپریشن کرنے کا خاص طریقہ، خاص علاج کہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ فلاں جگہ روحانی آپریشن کیا جاتا ہے، یعنی کہ جسم کے اندر جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں معقلات کے ذریعے سے ان روحانی بیماریوں کو ختم کروا دینا، یہ روحانی آپریشن کہلاتا ہے۔ اس کا میں عمل آپ حضرات کو دے رہا ہوں۔ بڑا آسان سا سادہ سا عمل ہے، اور بڑا آسان کا مطلب اتنا بھی آسان نہیں جتنا حلوہ کھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو اتنا آسان نہ ہے، لیکن عاملین حضرات کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے عمل رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں عامل ابو سبحان آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک بار پھر آپ کے لیے ایک نایاب قسم کا تحفہ، نایاب قسم کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا نام ہے روحانی آپریشن۔ بہت سے لوگ اس کے ایسے اعمال کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، ان کی دیرینہ خواہش ہوتی ہے، ان کی زندگی کا خواب ہوتا ہے کہ روحانی آپریشن کا عمل مل جائے۔ تو آج آپ کے سامنے یہ روحانی آپریشن کا عمل رکھتا ہوں۔ تو دوستو اس عمل کو آپ کو میں بتا دیتا ہوں، 4 حصوں میں آپ نے بانیت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ روحانی آپریشن کی نیت ہوگی، اور پہلے حصے میں اس عمل کو پڑھ کے کس کس کو ثواب پہنچانا ہے یہ میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں۔ یہ 4 حصوں میں 4 الگ الگ جگہ ثواب پہنچانا ہوتا ہے، اور یہی آپ کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ زکوٰۃ بھی ہے آپ کی، اور یہ آپ کی پڑھائی بھی ہے، اور یہ آپ کا فائدہ اٹھانے کا ایک بہترین عمل بھی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کو بتا دوں، اول آخر آپ نے درود غوثیہ پڑھنا ہے 21 بار۔ 21 بار پہلے درود غوثیہ، اور 21 بار آخر میں درود غوثیہ۔ درود غوثیہ کو آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ عمل اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، بحق یا شافی یا کافی کفا کا رب کا۔ یہ عمل ہے، ایک بار پھر سن لیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، بحق یا شافی یا کافی کفا کا رب کا۔ اس عمل کو، اس چھوٹی سی عظیمت کو آپ نے 4 حصوں میں پڑھنا ہے، اور مغرب بعد یا عشاء کے بعد آپ نے پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے، اور دن میں 1 مرتبہ آپ نے، یعنی 2 نشست میں آپ اس کو پڑھیں گے۔ دن میں پڑھیں گے، 1 نشست آپ نے 1-2 گھنٹے کی دن میں لگانی ہے، اور 2 گھنٹے کی آپ نشست رات کو لگا لیں۔ تو اس طرح کر کے نا آپ کا عمل جلدی مکمل ہو جائے گا، اور آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ یہ عمل آپ نے پہلے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے، اور 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی نشست لگائیں گے درود غوثیہ 21 بار اول آخر ضرور پڑھیں گے۔ اب دوسری 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ آپ پڑھیں گے، دوسری بار میں 1.25 لاکھ آپ پڑھیں گے، تو اس کا ثواب آپ نے سرکار غوث پاک خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب آپ نے پہنچانا ہے۔ تیسری مرتبہ 1.25 لاکھ آپ پڑھیں گے تو امام علی حسن حسین کو اس کا ثواب آپ پہنچائیں گے۔ چوتھی مرتبہ میں 1.25 لاکھ مرتبہ آپ پڑھیں گے تو اب تک جتنے بھی مومنین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچا دیں۔ یہ عمل کی زکوٰۃ بھی ہو گئی، اور یہ سارے ثواب بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے روزانہ اس کو 818 مرتبہ اس کی مداومت رکھنی ہے، اور ہر جمعرات کو، یہ مداومت میں بتا رہا ہوں 818 مرتبہ مداومت ہے، اور ہر جمعرات کو آپ نے زردہ چاول بچوں میں تقسیم کرنا ہے۔ جب آپ پہلے دفعہ عمل شروع کریں گے، یعنی پہلے حصے میں پہلا دن ہوگا، تو 1.25 پاؤ یا 3 پاؤ کا صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے۔ پھر ایسے ہی
دوسرا حصہ شروع کریں گے تو دوسرے حصے کے پہلے دن آپ نے 1.25 یا 3 پاؤ آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ تیسرے حصے میں بھی اسی طرح، چوتھے حصے میں اگر کسی کی استطاعت اور طاقت ہے 1.25 گوشت روزانہ صدقہ کر سکتا ہے تو روزانہ 1.25 گوشت آپ بڑے جانور کا صدقہ کر دیں۔ نماز کی آپ نے پابندی رکھنا ہے، یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس عمل سے آپ ہر مریض کا علاج کر سکتے ہیں، ہر مرض کا علاج کر سکتے ہیں، ہر مریض کا علاج کر سکتے ہیں۔ اور علاج کا طریقہ یہ ہوگا کہ مریض کو آپ نے اپنے سامنے بٹھا کر آنکھیں بند کروا لینی ہے اور درود غوثیہ آپ نے 5 منٹ درود غوثیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 10 منٹ سلام قولا من رب الرحیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو عظیمت میں نے پڑھنے کے لیے بتائی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم بحق یا شافی یا کافی کفاک ربک، 41 مرتبہ پڑھنی ہے اور مریض پہ دم کرنا ہے۔ پھر 41 مرتبہ پڑھیں گے، پھر مریض پہ دم کریں گے، پھر 41 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دم کریں گے، پھر 41 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دم کریں گے۔ اس طرح 7 مرتبہ آپ نے مریض پر 41 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے اور حکم لگانا ہے اس طرح کہ اس کا روحانی علاج شروع کریں۔ اور آپ نے اس عمل کو جب آپ روحانی آپریشن کریں گے تو اس روحانی آپریشن کا جو پروسیس ہوگا وہ 3 دن ہوگا، یعنی اس طرح آپ ایک مریض کو 3 دن آپ اس کا روحانی آپریشن کریں گے تو اس طرح آپ مریض کے مرض کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس عمل میں معقلات مریض کے جسم کے اندر جو ہے سبز اور سفید ستاروں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ مریض کو اس کا احساس ہوتا ہے جیسے سبز رنگ یا سفید رنگ کی کوئی چیز اس کے جسم میں گردش کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جہاں جہاں سے وہ گزرتی ہے مریض کو سکون ملتا ہے۔ حکم یہ لگانا ہے کہ اس مریض کا روحانی علاج شروع کریں، روحانی آپریشن کریں، اس کے جسم میں جہاں بھی جس جگہ بھی روحانی بیماری موجود ہے اس کو ختم کر دیں، یہ حکم لگا دیں تو یہ آپ کا روحانی آپریشن ہو جائے گا اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس عمل کی زکوٰۃ جب آپ ادا کریں گے تو بغیر استاد یا بغیر پیر کی نگرانی کے، اس کے شاگردی کے بغیر ہرگز نہ کریں۔ یہ روحانی آپریشن آخری درجے کا کردار ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے بغیر استاذ کے یا بغیر کسی پیر کی نگرانی میں رہے بغیر یہ عمل شروع نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ کسی استاذ کی نگرانی میں، کسی پیر کی نگرانی میں اس عمل کو لازمی کیجیے گا، خود سے عمل شروع نہ کرنا ورنہ نقصان ہو سکتا ہے اور ساری زندگی کا وبال بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا کوئی قریبی استاذ ہے یا پیر ہے آپ ان کی نگرانی میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری نگرانی میں کرنا چاہیں تو ہم بھی اس کو جو ہے نا اس کا روحانی آپریشن کا کو زکوٰۃ ادا کروا دیں گے، ٹھیک ہے۔ عمل اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، پھر ملتا ہوں آپ کو کسی دوسرے نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔